BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں ارم عباسی۔ پشاور میں بچوں کے قتل عام کے بعد جوابی اقدامات تو ضرور، لیکن دلخراش تشدد دیکھنے والوں کی نفسیاتی دلجوئی کون اور کیسے کرے؟ یعنی یہ بھی ہے کہ وہ جس ماڈل کو بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اسی کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ دولت اسلامیہ کا جنگی جہاز گرانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اردن کا F-16 خود گر کر تباہ ہوا۔ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ قطب جنوبی سے آئے سانتا کلوز اور ترکی کے سینٹ نکلس میں کیا تعلق ہے۔ پاکستان میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے تقریباً 10 روز بعد اگر ایک طرف حکومت نے فوجی افسران کی سربراہی میں عدالتوں کے قیام اور نئے قوانین سمیت کئی اہم اقدامات کا اعلان تو کیا، مگر دوسری جانب اس قتل عام کے متاثرین خصوصاً بچوں پر اس واقعے کے نفسیاتی اثرات کی طرف کم ہی توجہ دی جا رہی ہے۔ حالانکہ ان بچوں اور خاندانوں کی بحالی بھی کم اہم نہیں۔ ہماری نامہ نگار صبا اعتزاز پشاور میں اس حملے سے متاثر ہونے والے بچوں سے ملی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان معصوم جانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ ڈاکٹر ندیم خود لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی سرجری میں زخمیوں کی جانیں بچانے میں مصروف تھے جب انہیں پتہ چلا کہ انس کی والدہ کو اسکول میں بچوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ انس خود بھی اسی اسکول میں موجود تھا۔ اسے صرف یہ یاد ہے کہ اس خوفناک دن اس نے آخری کال ماں کو ملائی تھی، جس کا جواب نہیں ملا۔ دہشت ہر احساس پر حاوی ہے۔ ڈر تو لگتا ہے ہر وقت، جب ابھی تو گھر سے باہر جانا بھی ایسے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہ رومر ہے کہ سچ ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ 400 ٹیررسٹ آئے ہیں پشاور میں۔ تو زندہ بچ جانے والے بچوں کے زخموں کا علاج ڈاکٹر کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے نفسیاتی زخموں کا علاج ایک مشکل اور طویل مرحلہ ہوگا۔ نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ بچے جس صدمے کا شکار ہیں اس کے نتائج دور رس اور خوفناک ہو سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ ایک بیکم ریونجفل اور وہ ایک ایگریسو وائلنٹ بیہیویئر کے ساتھ آئے سوسائٹی میں ڈیولپ ہو جائے، تو وہ کسی شکل میں بھی وہ شکل لے سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہے کہ وہ جس ماڈل کو بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اسی کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں۔ اب ہنگامی طور پر اسکولوں کی دیواروں کو ایسے تعمیر کیا جا رہا ہے جیسے قید خانوں میں نظر آتی ہے۔ شیر عالم گھر سے استاد کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن سبق سے زیادہ دہشت زدہ بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ بچے جو ابھی بڑھ رہے ہیں، جو اسکول کو ایک ایسی جگہ تصور کرتے ہیں کہ جہاں پہ جا کے وہ محفوظ بھی ہو اور وہ پڑھ بھی سکیں، اور ان کے اندر بڑے پلے فل ایکٹیویٹیز ہوں، وہ ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں، جہاں پر وہ کانفیڈنس لیول ان کا بڑھتا جا رہا ہو یا بڑا ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہو پا رہا، جو ایک بہت بڑا ہرڈل ہے میرے خیال سے۔ یہ اسکول آرمی پبلک اسکول سے چند منٹ کے فاصلے پر ہے۔ جب حملہ ہوا یہاں پر بچوں کے امتحان ہو رہے تھے، انہیں فوراً نقل مکانی کرائی گئی۔ یہ کرسیاں آج تک خالی ہیں۔ یہاں کے بچوں کے لیے اس جنگ کا مطلب صرف بم اور گولیاں نہیں، یہ مسلسل خوف کے عالم میں موت اور تباہی کے خاموش گواہ بھی ہیں۔ جس علاقے کے کلچر میں جذبات کو آواز دینے کا رواج کم ہے، وہاں بچے جس خوف اور صدمے کا شکار ہیں، اس کی قیمت کا اندازہ شاید ہمیں آنے والے وقت میں ہی ہو سکے جب یہ بچے نوجوانوں میں تبدیل ہوں گے۔ صبا اعتزاز، BBC نیوز، پشاور۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ براہ راست موجود ہے کلینکل سائیکالوجسٹ ماریہ رشید، جو آج کل پاکستان میں انتہا پسندی میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کی زندگی پر تحقیق کر رہی ہیں۔ ماریہ، سیربین میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد رد عمل کے طور پر کچھ افراد کو پھانسیاں دی گئیں اور خصوصی عدالتیں بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے، تو ایسے اقدامات کے مقابلے میں آپ کے خیال میں متاثرین، خاص طور پر بچوں کی نفسیاتی امداد اور بحالی کتنی ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ارم، تھینک یو۔ دیکھیے، یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور اس کو جب ہم اس کو ایڈریس کرنے نکلے ہیں تو بہت، جس طرح سے آپ نے کہا، بہت سارے لیولز پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک جو ایریا ہے جو کہ ایک حد تک اگنور ہو جاتا ہے، وہ یہی ہے سائیکولوجیکل امپیکٹ۔ جو بچے جس ٹراما سے گزرے ہیں اس پہ ان کا کیا اثر ہوا، جو بھی آپ کے پیکیج نے بھی دکھایا۔
جہاں پہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس کے اوپر کام ہو اور مینٹل ہیلتھ انٹرونشن کوئی سسٹینڈ طریقے سے اسکولوں میں چلائی جائے جو متاثر ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایمفسائز کروں گی کہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ یہ ایک کلیکٹیو ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کا بچوں کے اوپر نفسیاتی اثر ضرور ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر مریض بن گئے ہیں یا ایموشنلی ڈسٹربڈ ہو گئے ہیں فار لائف. ایک ہمارا ایک اکثر نیوز چینل پہ اس حوالے سے رپورٹنگ ہوتی ہے کہ بچے بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں، بہت زیادہ ڈر گئے ہیں، جو کہ نیچرل ایک بالکل نارمل رسپانس ہے اتنے ٹرومیٹک ایونٹ کا. مگر اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ یہ بچے کسی طرح سے ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے. بچے بہت ریزیلینٹ ہوتے ہیں اور اس کا ایویڈنس ہم نے دیکھا جب اگلے دن صبح بچے اسکول آئے. جی ماریہ، اس کے بعد بھی ہم کانسٹنٹلی جی ماریہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جن بچوں نے یہ واقعہ قریب سے دیکھا اور ان کے سامنے ان کے ساتھی ہلاک ہوئے ہیں تو ان کے گھر والوں پہ کیا فوری یا دور رس اثرات مرتب نہیں ہو سکتے؟ کیا ان میں تشدد کے رجحانات ضرور ہوں گے ارم، اور وہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو کہ وہ اس سے گزریں گے، اور اس سے نکلنے کے لیے جو بہت اہم چیز ہے وہ سائیکولوجیکل سپورٹ ہے، سوشل سپورٹ ہے اس وقت ان کے لیے. اس طرح کی انٹرونشن ہو، ایسی اسپیسز کریٹ کی جائیں جہاں پہ بچے اپنے فیلنگس کا، اپنے فیئرس کا اظہار کر سکیں، اور اس کا بیسٹ طریقہ اور گروپ سیٹنگ میں ہو، چونکہ یہ ایک کلیکٹیو ٹریجڈی ہوئی ہے، کلیکٹیو طور پر یہ لوگ اس پروسیس سے گزرے ہیں. اور یہ بہت آرام سے آپ اسکولوں، کیونکہ یہ واقعہ اسکول کی سیٹنگ میں ہوا ہے، ایک آلریڈی کلیکٹیو سیٹنگ میں ہوا ہے، اور آپ یہ انٹرونشن اسکولز میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. مگر اس میں اہم وہی بات جو میں بار بار ایمفسائز کر رہی ہوں کہ بچوں کو یہ کانسٹنٹلی ری ایمفسائز کرنا کہ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور آپ اس سے کبھی نہیں نکل سکو گے، جلدی سے مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے پاس محدود وسائل ہیں تو مغرب میں کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ اکثر پروگرامز پٹ ٹوگیدر کیے جاتے ہیں اور انٹیگریٹڈ پالیسی ہوتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے، جس میں مینٹل ہیلتھ ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اتنا ایمفسس نہیں کیا گیا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم ہے کہ اس کے رسپانس میں جو بھی رسپانس ہوتا ہے اس میں ایک لانگ ٹرم انٹرونشن نہیں ہو. یہ نہ ہو کہ 4 سے 10 سائیکالوجسٹ 2 سے 3 ماہ کے لیے جائیں، کچھ حد تک کاؤنسلنگ کریں اور پھر باہر نکلیں. شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور اب ایک نظر کچھ عالمی خبروں پر بھی. امریکہ کا کہنا ہے کہ بدھ کو دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول علاقے میں گر کر تباہ ہونے والا اردن کا F-16 جنگی طیارے کو شدت پسندوں نے نہیں گرایا. خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی اس تنظیم نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے عراق میں راقہ شہر کے قریب اردن کا ایک جنگی طیارہ مار گرانے کے بعد پائلٹ کو گرفتار کر لیا تھا. تفصیل کے ساتھ جاوید سومرو. یہ اس قسم کی تصاویر ہیں جو دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے ممالک کے لیے بہت پریشان کن ثابت ہو سکتی ہیں. اردن کا جنگی جہاز دشمن کے علاقے میں گرا اور اس کے پائلٹ کو شدت پسندوں نے پکڑ لیا. شدت پسند اس موقع پر جشن مناتے نظر آئے اور انہوں نے اس انعام کے لیے شکرانے کی نماز بھی ادا کی. ادھر اردن کی ملٹری نے بھی پائلٹ کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ دولت اسلامیہ عراق اور شام میں معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے. پکڑے جانے والے پائلٹ کا نام فلائٹ لیفٹیننٹ معاذ یوسف ہے، جن کے بارے میں ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ وہ ایک دیندار شخص ہیں اور شدت پسندوں کے خلاف لڑنے پر یقین رکھتے ہیں. کیا اردن کو اپنے خلاف بننے والے اتحاد سے نکالنے کے لیے دولت اسلامیہ اس پائلٹ کا استعمال کرے گی؟ اردن دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا. ہمیں معلوم ہے کہ آخر میں ہماری جیت ہوگی. اردن کے جنوبی علاقے کرک میں ان کے رشتہ دار اور دوست بہت پریشان ہیں. ہم نے اپنے بادشاہ سے کہا ہے کہ وہ معاذ کی جان بچائیں اور اسے کچھ بھی کر کے چھڑا لیں. معاذ ہمیں بہت پیارا ہے. الکرک کے پورے قبیلے اور اردن کی ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں. دولت اسلامیہ طیارے کے کاکپٹ کور اور دیگر حصوں کی بطور ٹرافی نمائش کر رہی ہے. دولت اسلامیہ اپنی صفاکی کے لیے جانی جاتی ہے. فلائٹ لیفٹیننٹ معاذ یوسف کی فیملی دعاگو ہیں کہ موت سے زیادہ ان کی زندگی دولت اسلامیہ کے لیے سود مند ہو. جاوید سمرو، BBC نیوز. بھارتی ریاست آسام میں علیحدگی پسند بوڈو قبائلیوں کی جانب سے رواں ہفتے مختلف اضلاع میں عورتوں اور بچوں سمیت کم از کم 70 افراد کی ہلاکت کے بعد ہزاروں افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق اس واقعے کے بعد علاقے میں ملٹری ہیلی کاپٹرز علیحدگی پسند باغیوں کو تلاش کر رہے ہیں.
امریکہ کے شہر سینٹ لوئس میں پولیس کی گولی سے ہلاک ہونے والے سیاہ فام نوجوان کے لیے شمع روشن کی گئی۔ مقامی پولیس کا موقف ہے کہ یہ نوجوان مسلح تھا اور اس نے ایک افسر پر پستول تانی تھی۔ اگست میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کی ہلاکت کے بعد شہر میں ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان کے بارے میں بنائی جانے والی متنازع فلم دی انٹرویو کو بعض امریکی سنیماز نے ریلیز کر دیا ہے اور سونی پکچرز کا کہنا ہے کہ کرسمس کی شام یہ فلم امریکہ میں آن لائن سٹریم کی جائے گی۔ اس سے پہلے اس فلم کو سائبر حملے کے بعد ملنے والی دھمکیوں کے پیش نظر ریلیز نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ملیے گا ان بہادر لوگوں سے جو اپنی جان داؤ پر لگا کر ایبولا کے متاثرین کی جانیں بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ صاحب سینٹ نکولس سے فادر کرسمس کیسے بنے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں ارم عباسی۔ ایبولا دنیا کی مہلک ترین وبا بن کر اب تک 7,500 لوگوں کی جانیں لے چکی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ مغربی افریقی ملک سیرا لیون میں تو اس وبا کے خاتمے کے لیے آج سے 3 روز کے لیے دکانیں اور عوامی مقامات سمیت سب کچھ بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایبولا کے شہر میں وہ طبی عملہ بھی نہیں بچا جو متاثرہ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا رہے ہیں۔ BBC کی صحت کی عالمی نامہ نگار ٹیولپ مزبدار کے مطابق مغربی افریقہ میں اب تک 700 ہیلتھ ورکرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ پیش کر رہی ہیں قندیل شام۔ کئی لوگوں کے لیے یہ پیلے رنگ کا بائیو ہیزرڈ سوٹ ایبولا کی علامت بن گئے ہیں۔ سیے ہوئے پلاسٹک گاؤن وائرس کو دور رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کو پہننے والا طبی عملہ ہر روز اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتا اور خطرات کا سامنا کرتا ہے۔ ایبولا کے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں طبی نظام پہلے ہی خاصا خراب تھا، لیکن اس وبا کے بعد تو اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ میرا نام ڈاکٹر اولیور جانسن ہے۔ میرا تعلق برطانیہ سے ہے اور میں سیئرا لیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن کے ایک ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ کیسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی مریض جب صبح کے وقت ہاسپٹل آتے ہیں تو وہ بول چال رہے ہوتے ہیں، لیکن شام تک ان کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور اگلے دن تک وہ چل بستے ہیں۔ ہر روز اتنے سارے مریضوں کو مرتے دیکھنا ہمارے جیسے طبی عملے کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ جب غیر ملکی ہیلتھ ورکرز ایبولا کا شکار ہوئے تو انہیں علاج کے لیے واپس اپنے ملکوں کو لے جایا گیا، اسپین، امریکہ یا پھر برطانیہ۔ برطانوی نرس ول پولی کو فوجی جہاز کے ذریعے واپس لندن پہنچایا گیا، جہاں ان کا علاج ہسپتال کے اسپیشلسٹ آئسولیشن چیمبر میں کیا گیا۔ میں کافی ڈر گیا تھا، لیکن بدترین صورتحال میں بھی مجھے اتنی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا یہاں کے مریضوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ول پولی اب صحت یاب ہو چکے ہیں اور واپس فری ٹاؤن میں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکیوں سے کہیں زیادہ کام مقامی طبی عملہ کر رہا ہے اور سب سے زیادہ قربانیاں بھی وہی لوگ دے رہے ہیں۔ ول کے ساتھ کام کرنے والی نرس بلی کیسو نے بھی ایبولا کا مقابلہ کیا اور وہ اس سے اب صحت یاب ہو چکی ہیں۔ بدقسمتی سے انہوں نے اپنے خاندان کے 17 لوگوں کو اس وائرس کے ہاتھوں کھویا ہے اور اس دوران وہ اپنی کمیونٹی سے بھی بالکل کٹ کر رہ گئی تھیں۔ میں کام پر آتی ہوں، یہاں مجھے سب کچھ اپنا اپنا لگتا ہے اور بڑا پیار ملتا ہے۔ جب میں واپس گھر جاتی ہوں میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ میرے دوست بھی مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ جب میں تندرست ہو کر گھر گئی تو انہوں نے میرا استقبال بھی نہیں کیا، اس لیے میں واپس ہسپتال آ گئی کیونکہ اسی جگہ میں خود کو جڑا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ دیہات میں قائم کلینکس میں کام کرنے والے خاص طور پر اس وائرس کے خلاف غیر محفوظ ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کا رابطہ متاثرہ افراد سے ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بھی بغیر کسی تحفظ کے۔ جوئس اب تک 3 ساتھیوں کو کھو چکی ہیں۔ یہ بہت دردناک کام ہے، انتہائی دردناک۔ اکثر میں صبح یہ سوچ کر اٹھتی ہوں کہ آج کام پر نہیں جاؤں گی، لیکن اگر میں نے یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے جانا تو ہوگا۔ یہ سب لوگ ڈاکٹرز، نرسز، کورکن اور وارڈ صاف کرنے والے ایبولا کے خلاف اصل ہیرو یہی لوگ ہیں، اور انہی جیسوں کو ٹائم میگزین نے پرسن آف دا ایئر قرار دیتے ہوئے اپنے سرورق کی زینت بنایا ہے۔
دیکھتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے سرچ آپریشن میں 400 افراد کی گرفتاری کی خبر بہت پڑھی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم مودی کی ان کو ٹویٹر پر دی گئی مبارکباد کی خبر میں بھی بہت دلچسپی ہے۔ آج ساری دنیا میں عیسائیت کے پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن کرسمس منا رہے ہیں۔ ویٹیکن میں 10,000 عقیدت مندوں کی موجودگی میں رومن کیتھولک عیسائیوں کے پیشوا پوپ فرانسس نے کرسمس کا اپنا پہلا روایتی خطبہ دیا، جس میں انہوں نے ساری دنیا میں مذہبی بنیادوں پر اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ کرسمس پر مغربی دنیا میں بچے سرخ لباس پہنے ایک موٹے تازے سفید داڑھی والے بابا کے منتظر ہوتے ہیں جو چپکے سے ان کے لیے تحائف رکھ جائیں گے۔ ویسے تو کہانیوں کے مطابق یہ فادر کرسمس یا سانتا کلاس نارتھ پول میں رہتے ہیں، لیکن اس سب کا آغاز ٹرکی سے ہوا۔ سانتا کی کہانی سنیے ثقلین امام سے۔ یہ نغمے ہمیں معلوم ہے کہ کرسمس کے تناظر میں سانتا کلاس کے بارے میں ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ موصوف تھے کون؟ یہ کہانی ہے قطب جنوبی سے ہزاروں میل دور جنوبی ترکی میں واقع شہر دیمرے کے سینٹ نکولس کی۔ 4 صدی عیسوی میں وہ یہاں کے بشپ تھے اور نیک کاموں کے لیے مشہور بھی۔ اب ساری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں، لیکن ان کی باقیات 11ویں صدی میں یہاں سے چوری ہو گئی تھی اور اب اٹلی میں رکھی ہوئی ہیں۔ فادر کرسمس کی ساری کہانی انہی سے متاثر ہو کر بنی ہے۔ مغرب میں آج کل لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ملتی، اسی لیے چاہے سال میں ایک مرتبہ ہی صحیح کسی ایسی شخصیت کی ضرورت پڑتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں یہ محبت پھر سے جگا سکے۔ تو کس نے سوچا تھا کہ سانتا کلاس ترکی سے ہوگا؟ 1600 برس پہلے یہ علاقہ لیسا تھا اور اس کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنے کی سینٹ نکولس کی بہت سی داستانیں ہیں۔ مثلا ایک شخص کے پاس بیٹی کے جہیز کی رقم نہیں تھی۔ کہتے کہ سینٹ نکولس نے اس کے گھر میں سونا پھینکا تھا، بلکہ کچھ سونا تو چمنی کے ذریعے پھینکا تھا۔ بعد کی صدیوں میں سینٹ نکولس کی رحمدلی کی داستانیں پھیلتی چلی گئیں، اور جب یورپی باشندے خاص طور پر ڈچ افراد یہاں آئے تو یہ کہانیاں یورپ پہنچی۔ پھر اس پر نظمیں لکھی گئیں اور کارٹون بنے، اور ان کے نام بھی سینٹ نکولس سے بدل کر سانتا کلاس ہو گیا۔ سیاح بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں، کچھ صرف سینٹ نکولس کے لیے تو کچھ سرخ لباس پہنے اس شخص کے بارے میں جاننے کو۔ اب جب کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اگر آپ کو اپنی خواہشیں بھیجنی ہیں تو ترکی کے سینٹ نکولس کے نام بھیجیں۔ ثقلین امام، BBC نیوز۔ اسی کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ کل آپ سے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ارم عباسی کو لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔